بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کل سن 5 ہجری کے خاص واقعہ افک کی شروعات کی گئی تھی اور آج اس کا دوسرا سبق ہے۔ حضرات، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے مکان پر تشریف فرما ہیں۔ تقریباً 1 ماہ سے وہی رکی ہوئی ہے۔ مدینہ طیبہ میں منافقین نے ماحول میں ایک عجیب و غریب زہر گھول رکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرصے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر آپ نے کچھ دریافت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کمال ادب سے جواب دیا اور جو آخری بات کہی وہ یہ ہے، بس میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نامدار نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ کہہ کر وہ بستر پر جا لیٹیں۔ اس وقت دل میں اطمینان کی کیفیت تھی اور کامل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھ کو بری فرمائیں گے، لیکن یہ وہم و گمان نہ تھا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ ایسی وحی نازل فرمائیں گے جس کی ہمیشہ تلاوت ہوگی۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے کہ دفعتاً وحی الہی کے آثار نمودار ہوئے۔ باوجود شدید سردی کے پیشانی مبارک سے موتی کی طرح پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا، خدا کی قسم میں بالکل نہیں گھبرائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بالکل بری ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں فرمائیں گے، لیکن میرے ماں باپ کا خوف سے یہ حال تھا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ ان کی جان نہ نکل جائے۔ ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں وحی ان کے موافق نہ نازل ہو جائے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر کا یہ حال تھا کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے اور کبھی میری طرف۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرتے تو یہ اندیشہ ہوتا کہ نہ معلوم آسمان سے کیا حکم نازل ہوتا ہے جو پھر قیامت تک نہیں ٹل سکے گا، اور جب میری طرف دیکھتے تو میرے سکون اور اطمینان کو دیکھ کر اس کو ایک گنا امید ہوتی۔ سوائے حضرت عائشہ صدیقہ کے سارا گھر اسی خوف و رجا، امید و بیم میں تھا کہ وہی آسمانی کا نزول ختم ہوا اور چہرے انور پر مسرت و بشاشت کے آثار نمودار ہوئے۔ مسکراتے ہوئے دست مبارک سے جبین منور کو پونچھتے ہوئے حضرت عائشہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور پہلا کلمہ جو زبان نبوی سے نکلا وہ یہ تھا، بشارت ہو تجھ کو اے عائشہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری براءت نازل کر دی۔ حضرات، آئیے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ کے بیچ پیش کرتے ہیں جن آیات بینات نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مقام و مرتبے کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جن لوگوں نے نبی کے گھرانوں پر بہتان ترازی کی ہے وہ تمہارے درمیان کا ہی ایک منافق اور شرپسند گروہ ہے۔ تم اس واقعے کو محض شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی اس کے ذریعے آستین کے سانپ سامنے آ گئے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے جرم کے بدترین نتیجہ اور سزا کا ذمہ دار ہوگا، اور جس نے اس میں بڑا رول ادا کیا ہے اس کو سنگین سزا دی جائے گی۔ جب تم نے یہ الزام سنا تھا تو ایمان والوں کو آپس میں ایک دوسرے پر حسن ظن کا خیال رکھنا چاہیے تھا اور صاف کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ وہ اس الزام کے 4 گواہ کیوں نہ لے آئے، اور کیونکہ انہوں نے گواہ نہیں پیش کیے اس لیے وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ایمان والوں کو اگر اللہ کا تم پر دنیا اور آخرت میں فضل و کرم نہ ہوتا تو ان چیمی گوئیوں پر سخت ترین عذاب تم پر مسلط ہوتا۔ جب تم زبان چبا چبا کر یہ باتیں کر رہے تھے، اپنے منہ سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، تو تم منافقوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر سنی ہوئی باتیں دہرا رہے تھے اور اس کو ہلکا معاملہ سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ سنگین جرم تھا۔ جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہمارے لیے اس طرح کی باتیں جائز نہیں؟ اے اللہ، آپ پاک ہیں، یہ مجرمانہ سنگین بہتان ہے۔ اللہ تم کو ہدایت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی اس طرح کی باتیں مت کرنا اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہیں واضح ہدایت دے رہا ہے، اور اللہ خوب علم رکھتا ہے
اور حکمت والا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ان ہدایات اور قطعی بیان کے بعد حضرت عائشہ پر الزام لگاتے ہیں وہ مجرم، مرتد، بے ایمان اور سخت ترین سزاؤں کے مستحق ہیں۔ آگے فرمایا، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے اور اس کے ذریعے ذرائع ابلاغ، آرٹ، کلچر اور فلم انڈسٹری کا استعمال کرتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی دردناک سزا ملے گی اور آخرت میں بھی۔ حقیقت اللہ جانتا ہے اور تم نادان ہو۔ اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے تو عذاب آ چکا ہوتا اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا۔ جو بھی شیطان کی پیروی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بے حیائی، جرائم و منکرات کی باتیں کرتا ہے۔ اور اگر اللہ کا تم پر فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی پاک باز نہ بن سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاکیزگی عطا فرماتا ہے اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ منفی رد عمل سے بچنے کی ہدایت۔ تم میں جو خوشحالی اور وسعت رکھتے ہیں انہیں رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ غلط پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر رد عمل اختیار مت کرو، اور توبہ کرنے والوں کے بارے میں یہ ہدایت ہے کہ ان کے بارے میں منفی موقف نہ رکھا جائے۔ انہیں چاہیے کہ عفو و درگزر سے کام لے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے؟ اور اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دھوکہ کھا کر غلط تبصروں کو زبان پر لانے والوں، پھر تائب ہو جانے والوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ آگے فرمایا، پاک باز خواتین پر الزام لگانے والے ملعون ہیں، ملعون۔ جو لوگ پاک باز، بھولی بھالی، ایمان والی عورتوں پر الزام تراشی کرتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور سنگین سزا ہے۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے، اس دن ان کی ذلت و تباہی کی انتہا ہوگی۔ اس دن اللہ ان کو ان کی برحق اور مطابق انصاف سزا دے گا اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق ہے، وہ حقائق کو کھول کر واضح فرما دیتا ہے۔ خبیث اور بدتینت عورتیں خبیث اور بدتینت مردوں کے ساتھ ربط رکھتی ہیں، اور خبیث اور گندی فطرت کے لوگ بدقماش خبیث عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ اور صالح افراد کے لیے ہوتی ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے جوڑ کے ہوتے ہیں۔ مرد اور عورتیں منافقوں اور بدکرداروں کی باتوں سے پاک و مبرہ ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت، باعزت روزی اور انعامات کا وعدہ ہے۔ حضرات، آخری آیت پاک خبیث اور بدتینت عورتیں خبیث اور بدتینت مردوں کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں، یعنی وہ عورتیں جو شادی کے بعد بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے ربط میں رہیں تو وہ عورتیں اس لائق ہیں کہ انہیں خبیث اور بدتینت کہا جائے۔ اسی طرح وہ مرد جو شادی کے بعد کسی دوسری عورت اور لڑکی کے چکر میں رہتے ہیں وہ اس لائق ہیں کہ انہیں جو ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کر انہوں نے دوسروں سے رابطہ رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مرد خبیث اور بدتینت ہیں۔ قرآن کی آیت نے واضح کر دیا کہ شادی کے بعد کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی دوسرے مرد کے چکر میں رہے۔ اسی طرح شادی کے بعد کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پاک اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی دوسری ناپاک عورت کے چکر میں رہے۔ اللہ تعالیٰ سماج کی اپنے فضل سے ہر برائی سے بچائے۔ بہرحال ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت خاتون ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ حضرات، انشاءاللہ اس کے آگے کی کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے کل کے درس میں رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی طرف سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے پناہ اجر و ثواب سے نوازے کہ انہوں نے اس کٹھن وقت کو نہایت ہی صبر و ضبط سے گزارا۔ اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ایک سچائی کو اور اسلام کے نظام
انصاف کو ایک بہتر طریقے سے قائم فرمایا۔ اللہ تعالی حضرات صحابہ کرام کو جزائے خیر دے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم سرا کے سلسلے میں حد درجے احتیاط برتا، اور ان منافقین کو خدا غارت کرے کہ جنہوں نے اس طرح کے جھوٹے واقعے کو ہوا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ انصاف پرور اور انصاف پسند بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔